یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ روم کی آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کچھ سختی تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر، پھر جہاں ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو اسی وقت ایک جماعت اپنے رب کا شریک بتلانے لگتی ہے کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیے ہوئے سے، سو مزے اڑا لیں، آگے جلد جان لیں گے۔ کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند؟ سو وہ بول رہے ہیں جو یہ شریک بتاتے ہیں، اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہربانی تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، اور اگر آ پڑے ان پر کچھ برائی اپنے ہی ہاتھوں کے بھیجے ہوئے پر تو امید توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے وسیع اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سو آپ دیجئے قرابت والے کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ اور جو دیتے ہیں سود کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں،
اور جو دیتے ہیں پاک دل سے اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، سو یہ وہی ہیں جن کے دگنے ہو گئے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں سے بھی کوئی ایک کام؟ وہ پاک ہے، برتر ہے اس سے جو اس سے شریک بتاتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان پر کوئی پریشانی اور مشکل بطور امتحان آزمائش کے بھیجی جاتی ہے تو وہ خالص ہو کر معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب اللہ اپنی رحمت کا کچھ مزہ انہیں چکھا دیتے ہیں تو پھر انہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ان پر مصیبت تھی یہ فلاں فلاں وجہ سے دور ہو گئی، اور اللہ کا دور کرنے میں کوئی معاملہ اس میں شریک نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اس لیے یہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اپنی رحمت میں سے اس کا انکار کر دیں، اور رحمت تو انہیں مل گئی تو سو اب مزے اڑا لیں کچھ دن کے لیے، لیکن جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر شرک سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ جو ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو کیا ہم نے ان کو کوئی سند، کوئی دلیل دی ہے شرک کرنے کی؟ مراد یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو ایسی کوئی سند اور دلیل ان کو نہیں دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم ان کو لوگوں کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، اور اسے اپنا کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہماری طرف سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو کہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی برائیوں کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں، تو اس مصیبت کے آنے پر وہ اللہ کی طرف سے امید کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے بعض کے لیے رزق کو پھیلا دیا اور بعض کو تنگ کر دیا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت اور مشیت کار فرما ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت اور مشیت کو سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ کس کو رزق واسع دینا ہے اور کس کو تنگ کر کے دینا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ رزق کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کے مصارف میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس میں کوئی کمی نہیں لانے دیتا، اور اگر کوئی خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس مال میں وہ ساتھ نہیں ہوتی۔ اس آیت میں مال کے چند مصارف بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ ذوی القربا پر خرچ کیا جائے، دوسرا مساکین، اور تیسرا مسافر۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دیا جائے اور ان پر خرچ کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو تمہارے مال کے اندر ہم نے تمہیں مال عطا فرما کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے ان کو دیتے وقت نہ تو ان پر کوئی احسان جتایا جائے، کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا عادل اور انصاف کا تقاضا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے احسان اور انعام نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا جو لوگوں کے لین دین کے معاملے کے اندر ایک بری رسم تھی اس کی اصلاح کی گئی، جو عام طور پر خاندانوں میں اور اہل قرابت میں ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتے کے لوگ کچھ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ وقت آنے پر وہ بھی ہمیں کچھ دے گا، رسمی طور پر کچھ زیادہ ہی دے گا۔ خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو دیا جاتا ہے اس کی حیثیت عام طور پر یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں فرمایا گیا کہ یہ حق ان کو اس طرح دیا جائے کہ نہ ان پر احسان جتایا جائے اور نہ کسی بدلے کی امید ان سے رکھی جائے، اور فرمایا جس نے بدلے کی نیت سے دیا ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ داروں کے مال میں شامل ہونے کے بعد
کچھ زیادتی لے کر واپس آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر اور ثواب اور کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید نے اس آیت میں اس زیادتی کو لفظ ربا سے تعبیر کیا، یعنی سود کے ساتھ، اور اس کی قباحت بیان کی گئی کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، البتہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے اس سے مال کے اندر وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق بھی دیتا ہے، پھر تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کاموں میں سے کوئی کام بھی تمہارے وہ شریک کر سکتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام شرک سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جس شخص کو کوئی ہدیہ دیا جائے تو اس کا اخلاقی فرض کیا بنتا ہے؟ ہدیہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ اسے ملے گا، یہ بہت ہی بری حرکت ہے اور بری سوچ ہے۔ آیت مبارکہ میں اس کو منع کیا گیا، لیکن کوئی شخص کوئی ہدیہ وغیرہ کسی دوست عزیز کی طرف سے کسی کو ملے تو اس کے لیے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب کوئی موقع ملے تو اس کی مکافات کر دے، یعنی اس کے بدلے اس کو کچھ دے دے، جو کہ بدلے کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ ہدیے کے طور پر ہوگا۔ جس طرح کہ ایک طرف سے ہدیہ اس کو ملا تو وہ بھی خوشی کے طور پر، اپنی خوشی کے طور پر وہ ہدیہ دوسرے کو دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع آنے پر اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے۔ البتہ اس ہدیہ دینے کی صورت ایسی نہ بنائی جائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیے کا بدلہ مجھے دیا جا رہا ہے اور جو میرے ہدیے سے بڑھ کر ہونا چاہیے، عام طور پر آدمی یہی سوچتا ہے، بلکہ ہدیے کو ہدیے کے معنی میں رکھا جائے کہ اپنی خوشی سے جو دیا جائے اور جس وقت بھی دیا جائے اور اس کا تقاضا نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔